انسان کی فطرت میں مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے میلان رکھا ہے، ایک دوسرے کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ نکاح میں اپنی امیری کو تلاش کرو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، اور وہ ہے نکاح کا۔ میں بحیثیت والد یا والدہ ان بچوں کی شادی کی تاخیر کا سبب ہوں، اور یہ بچے کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اور والد کے طور پر، والدہ کے طور پر تو میں بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلے کی طرف خاص طور پر والدین کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا چاہیے ہوتا ہے، پیاس لگتی ہے تو اسے پانی پینا ہوتا ہے۔ کھانا اگر اسے حلال طریقے سے حلال چیز میسر آ جائے تو بھی وہ کھائے گا، اگر حلال کھانا اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ ہر راستہ اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، بھوک جسے اسے مٹانا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ انسان کی فطرت میں مرد اور عورت کی اللہ تعالیٰ نے میلان رکھا ہے، ایک دوسرے کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی خواہش اپنے دل میں رکھنا، یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا۔ وہ سارے راستے جو زنا کی طرف لے کر جائیں وہ سب کے سب حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ نظروں کو نیچے رکھنا اسی لیے ہے، گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا اسی لیے ہے، عورت کو پردے کا حکم اسی لیے ہے کہ عورت اپنے آپ کو نمایاں کرے گی تو یہ چیزیں اس کو بھی اور مرد کو بھی زنا کی طرف لے کر جائیں گی۔ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتیں بھی نگاہیں نیچے رکھیں، عورتیں پردہ کر کے رہیں۔ یہ سارے راستے تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں پاک دامنی اللہ کی طرف سے مطلوب تھی، یہ عزت دار، عفاف، عفت والا ایک معاشرہ تشکیل پاتا۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنی ان رسم و رواج کے چکر میں، ہم اپنے اس معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کے اندر اتنے گھر گئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی، اس نوجوان نسل کی اس بھوک کا احساس نہیں رہا۔ ظلم بارہ ظلم یہ ہے کہ یہ بھوک لگی ہوئی ہے اور ہم کھانے میں حلال نہیں دے رہے بلکہ حرام دے رہے ہیں۔ بچوں کی شادی نہیں کی جاتی کہ یہ لڑکا ہے تو پیروں پہ کھڑا ہو، کمانا شروع کر دے، لڑکی ہے تو ابھی پڑھائی کر رہی ہے، کوئی مناسب رشتہ آ جائے۔ اس چکر میں ہمارے اس ملک کے شہری علاقے، وہاں اگر آپ شادی کا اب تناسب دیکھیں تو عام طور پر اب جو اعداد و شمار کہہ رہے ہیں کہ 30 سال پہ شادی کی عمر ایک ایوریج پہنچ گئی ہے۔ کوئی 28 میں بھی کر رہا ہے، کوئی 25 میں بھی کر رہا ہے، کوئی 22 میں بھی کر رہا ہے، کوئی 35 اور 40 کی عمر میں بھی جا کے لڑکے جی سیٹل ہو جائیں، لائف سیٹل ہو جائے۔ لائف سیٹل ہونے کے چکر میں شادی نہیں ہو رہی۔ انسان کی خواہش تو ہے، رغبت تو ہے، موبائل ہے ہمارے پاس، کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، ہماری تعلیم، کالج، یونیورسٹیز، پھر ہمارے سامنے وہ واقعات آتے ہیں جو ہمارا سر شرم سے جھکا دیتے ہیں۔ پھر ہمارے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں، کسی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، کوئی گھر میں پریشان ہوتا ہے، کوئی لڑکے سے پریشان ہے، کوئی کسی لڑکی سے پریشان ہے۔ یہ دوستی کے چکر، یہ معاملات، ظاہر سی بات ہے جب حلال کھانا نہیں دیا تو انسانی رغبت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اس کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے، تو انسان حرام کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ہی چیز ہے، انسان سیٹل ہو، پڑھائی بھی ہو، سب کچھ ہو، اس دنیا میں جینا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ شادی کے ذریعے سے رزق فراہم کرتا ہے، رزق میں کشادگی دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم۔ ان کی شادیاں کرواؤ، اپنے غلاموں کی، اپنے بچوں کی جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کی نیک مرد، نیک عورتوں کی، ان کی آپس میں شادیاں کرواؤ۔ اگر یہ فقیر ہیں، اگر ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا عمر ابن خطاب، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ سے ملتا جلتا قول ہے۔ تعجب ہوتا ہے، جو انسان امیر ہونا چاہتا ہے، جو انسان غنا تلاش کرتا ہے، جو انسان اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کروانا چاہتا ہے اور وہ 10 راستے چنتا ہے سوائے نکاح کے۔ نکاح میں التمسوا الغنى فی النکاح، نکاح میں اپنی امیری کو تلاش کرو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، اور وہ ہے نکاح کا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں امیر کرے گا، اس کی فکر چھوڑ دو، اللہ نے پورا کرنا ہے۔ لہذا پہلے اپنے ذہنوں سے یہ چیز نکال دیجئے، جو معاشرے کے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں ان کو توڑ دیجئے۔ لڑکی والوں اور لڑکی کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے شادی کے لیے، شادی کرنے کے لیے۔ یہ سارے رسم و رواج ہمارے بنائے ہوئے ہیں، جس نے ہمارے لیے شادی کی پریشانیاں کھڑی کر دی ہیں۔ لڑکے کے لیے حقیقت یہ کہ شریعت نے ہمیں کوئی ایسا خاکہ نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکے کی شادی کریں۔ لڑکی کے لیے تو ہے کہ ولی شرط ہے، لڑکے کے لیے شرط نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے اس نے حق مہر دینا ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے، شادی کے لیے اس کے لیے ہے۔ اس نکاح کو آسان کیجئے، اس نکاح کو آسان بنائیے۔ ان رسم و رواج کے چکر میں پڑھ کر
ان معاشرے اور برادری اور قوم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے رشتے طے کرنا، اس میں ہماری نوجوان نسل کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، ہمیں کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکاح اتنے آسان ہوتے تھے، چلتے پھرتے نکاح ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ تھا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی عورت آ کے خود یہ کہہ سکتی تھی کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ یہ ہوتا نہیں تھا کہ لڑکی خود کہے۔ ایک عورت نے آ کر اسی طریقے سے کہا، اللہ کے نبی میں اپنا نفس آپ کے لیے پیش کرتی ہوں، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ 2-3 دفعہ جب یہ بات ہوئی تو ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت سے میری شادی کروا دیجیے، رشتہ طے ہو رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ وہ شخص شادی کرنے نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شادی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو حق مہر میں کچھ دو، کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں ہے، یہ جو میں چادر پہنا ہوا ہوں، یہ میری ازار جو ہے، تہبند جو ہے، یہی ہے، یہ آدھی پھاڑ کر اس کو دے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو دے دو گے تو تمہارے پاس نہیں رہے گا اور تمہارے بھی کسی کام کی نہیں، اس کی بھی کسی کام کی نہیں۔ اور کچھ ہے، کوئی جا کے کوئی انگوٹھی تلاش کرو، کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے، کچھ بھی مل جائے، لا کر اس کو دو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ملا، تلاش ولاش کے بعد کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ فرمایا قرآن کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا فلاں 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 صورت یاد ہے۔ فرمایا یہ صورتیں اس عورت کو یاد کروا دینا، یہ تمہارا حق مہر ہو جائے گا اس کی طرف سے، اس بنیاد پر تمہاری شادی ہو گئی۔ اتنا آسان اگر نکاح ہوگا، یہ کھانے کے لیے انسان کو آسانی کے ساتھ کھانے کی چیزیں اگر مل جائیں، میسر ہو جائیں، اس کے پاس چیزیں موجود ہیں، تو یہ نکاح جب آسان ہوگا تو آسانیاں معاشرے کے اندر آئیں گی، برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کا فضل آئے گا۔ نہیں تو سر شرم سے جھکتے رہیں گے، ہم پریشان ہوتے رہیں گے، ہماری زندگی آسان نہیں رہے گی۔ اس ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ نوجوان نسل کے حالوں پر ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ بحیثیت معاشرہ میں خود ہوں، میں ہی رسم و رواج مناتا ہوں، بحیثیت معاشرہ بھی مجھے سوچنا چاہیے، بحیثیت والد اور والدہ کے بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ انہیں ہم نے بھیج دیا ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیے ہیں، ان کو آزاد کر دیا ہے، یہ تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، ان کے رات اور دن کس طریقے سے گزر بسر ہو رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ اگر میں بحیثیت معاشرہ، میں بحیثیت والد یا والدہ ان بچوں کی شادی کی تاخیر کا سبب ہوں، وجہ ہوں، اور میں نہیں کر رہا، اور یہ بچے کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، تو یہ بچے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ یہ بالغ ہیں، عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، اپنی مرضی سے گناہ کر رہے ہیں۔ جس نوعیت کا بھی گناہ ہے اس میں گناہگار تو ہوں گے، لیکن اگر میں سبب ہوں معاشرے کے طور پر، والد کے طور پر، والدہ کے طور پر، تو میں بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک ہوں۔ ایسے آثار ملتے ہیں، وہ آثار درست نہیں ہے کہ اگر بچہ گناہ کرتا ہے اس حوالے سے، بچی گناہ کرتی ہے تو اس گناہ کا حصہ ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ آثار درست نہیں ہے، لیکن شرعی قواعد پورے اس کی تائید میں ہیں